ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک اصغر علی صاحب۔ ان کا شعبہ تدریس سے تعلق ہے۔ میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ اسی شہر فاروق آباد سے ہے۔ میٹرک جو ہے وہ گورنمنٹ پروجیکٹ ہائی اسکول فاروق آباد سے کیا، اور پھر جو گریجویشن ہے وہ میں نے گورنمنٹ کالج شیخوپورہ سے، اور پھر جو ماسٹر ہے وہ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا۔ تو اس کے بعد ہم شعبہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی بات ہے جی، اس شعبہ سے وابستہ ہوئے کہ یہ جو بچہ ہمارے پاس معاشرے نے بھیجا ہے اس کو بہتر انداز میں تعلیم دی جائے۔ اس کو بہتر انداز میں تعلیم تبھی ممکن ہوگی جب استاد فریش ہوگا، مسائل سے آزاد ہوگا۔ جو گورنمنٹ آف پنجاب کے اسکول ہیں، کیا ان اسکولوں میں جو بچوں کو سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں، بچوں کے لیے فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ کیا یہ بچے نمایاں پوزیشن حاصل کر رہے ہیں یا اس میں کوئی کمی ہے؟ الحمدللہ جی، اس وقت حکومت پنجاب جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان پہ بھرپور ان کا فوکس ہے۔ ہر بچے کو بیٹھنے کے لیے ڈیسک ہے، پینے کے لیے صاف پانی ہے، بہترین کمرہ جات ہیں، پڑھانے کے لیے بہترین استاد ہیں، ایم اے ایم ایس سی بلکہ ایم فل اور پی ایچ ڈی اساتذہ کرام گورنمنٹ کے اداروں میں موجود ہیں۔ ان کے معیار کی بات ہے، رزلٹ کی بات ہے، رزلٹ آیا ہمارا میٹرک کا، ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے تھے انہوں نے شاندار نتائج فراہم کیے کہ ضلع شیخوپورہ کی بچی نے، ہمارا اشرف نے، لاہور بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ تو وجہ یہی ہے، استاد نے اس پہ محنت کی ہے، بچوں کو ڈلیور کیا ہے، اور الحمدللہ ہمارے جو نتائج ہیں وہ شاندار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ارشاد ملک، اور میرے ساتھ موجود ہیں عمیر مکھن، عمیر سیٹھ اور عثمان علی، اپنے یوٹیوب چینل گریٹ پیپل وائس، بڑے لوگوں کی آواز۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک اصغر علی صاحب۔ ان کا شعبہ تدریس سے تعلق ہے، اور یہ عرصہ 30 سال سے ہمارے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ یہ تنظیم اساتذہ ضلع شیخوپورہ کے صدر ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ضلع شیخوپورہ میں تنظیم اساتذہ کس طرح اپنا فعال کردار ادا کر رہی ہے، اور آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے کہاں سے حاصل کی ہے، اور تعلیم کے شعبے میں کس طرح وابستہ ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ارشاد صاحب کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا۔ ارشاد صاحب، میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ اسی شہر فاروق آباد سے ہے، اور میں میٹرک جو ہے وہ گورنمنٹ پروجیکٹ ہائی اسکول فاروق آباد سے کیا، اور پھر جو گریجویشن ہے وہ میں نے گورنمنٹ کالج شیخوپورہ سے، اور پھر جو ماسٹر ہے وہ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا۔ تو اس کے بعد ہم شعبہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی کی تو میں بطور استاد محکمہ تعلیم میں جوائن ہو گیا۔ یہ 30 سال کی بات ہے جی، اس شعبہ سے وابستہ ہوئے تو الحمدللہ کوشش کی گئی کہ جو معاشرے نے اپنے بچوں کو بھیجا ہے ہمارے پاس، ان کی بہترین آبیاری کی جائے۔ میں نے پوری ایمانداری سے، پوری لگن سے ان بچوں کو پڑھایا ہے۔ میں کافی عرصہ پرائمری کے بچوں کو پڑھاتا رہا ہوں، اس کے بعد پھر میں نے مڈل کے بچوں کو پڑھایا، اور اب چونکہ ادھر ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے گورنمنٹ پروجیکٹ ہائی اسکول فاروق آباد میں، تو الحمدللہ اپنے تئیں بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں ان کو بہترین انداز میں، بہترین طریقے سے ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ اور الحمدللہ ویسے بھی جو گورنمنٹ پروجیکٹ ہائی اسکول فاروق آباد ہے وہ شہر کا ایک معیاری اور بہترین ادارہ ہے۔ لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کا بچہ گورنمنٹ پروجیکٹ ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کرتا ہے۔ یہاں تک آپ کی بات ہے کہ تنظیم اساتذہ کے حوالے سے، تنظیم اساتذہ پاکستان جس کا نصب العین قرآن و سنت کی روشنی میں تعمیر سیرت کے ذریعے رضا الہی کا اصول ہے۔ ارشاد صاحب،
اس میں بنیادی چیز ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہمارے پاس معاشرے نے بھیجا ہے اس کو بہتر انداز میں تدریس کی جائے، اس کو بہتر انداز میں تعلیم دی جائے۔ تو اس کو بہتر انداز میں تعلیم تبھی ممکن ہوگی جب استاد فریش ہوگا، مسائل سے آزاد ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے کوئی بھی کام ہے تو اس کے اندر مسائل آتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، تو ان مسائل کو حل کروانے کی کوشش کے لیے یہ تنظیم اساتذہ پاکستان اپنا فعال کردار ادا کر رہی ہے تاکہ ہمارے جو اساتذہ اکرام ہیں وہ بہتر انداز سے ان بچوں کو ڈلیور کر سکیں تاکہ وہ مستقبل کے اچھے شہری بن سکیں۔ اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ جو ضلع شیخوپورہ کی سرکاری سکول ہیں، جو گورنمنٹ آف پنجاب کے سکول ہیں، کیا ان سکولوں میں جو بچوں کو سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں، جو بچوں کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے بچوں کے لیے فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ اور کیا ان فیسلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا یہ بچے نمایاں پوزیشن حاصل کر رہے ہیں یا اس میں کوئی کمی ہے؟ الحمدللہ جی، اس وقت حکومت پنجاب جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان پہ بھرپور ان کا فوکس ہے۔ ہر بچے کو بیٹھنے کے لیے ڈیسک ہے، پینے کے لیے صاف پانی ہے، چھت مہیا کی گئی ہے، بہترین کمرہ جات ہیں، پڑھانے کے لیے بہترین استاد ہیں، ایم اے ایم ایس سی بلکہ ایم فل اور پی ایچ ڈی اساتذہ اکرام گورنمنٹ کے اداروں میں موجود ہیں۔ تو یہاں تک ان کے معیار کی بات ہے، رزلٹ کی بات ہے، تو آپ یہ سالانہ جو امتحان رزلٹ آیا ہے ہمارا میٹرک کا، یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے تھے انہوں نے شاندار نتائج فراہم کیے ہیں، اور اس کی جو تحسین ہے وہ ہمارے وزیر تعلیم پنجاب نے کی ہے۔ اس نے کہا کہ جی ویل ڈن، آپ کے جو رزلٹ ہیں بہت اچھے ہیں۔ تو وجہ یہی ہے کہ گورنمنٹ نے ایک کوشش کی ہے، استاد نے اس پہ محنت کی ہے، بچوں کو ڈلیور کیا ہے، اور الحمدللہ ہمارے جو نتائج ہیں وہ شاندار ہیں۔ اب یہ ضلع شیخوپورہ کی بات آپ کر رہے ہیں تو آپ کو خوشی محسوس ہوگی کہ ضلع شیخوپورہ کی بچی نے، ہمارا اشرف نے، لاہور بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اور یہ بچی ہمارے گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول فاروق آباد کی ہے۔ وہ عام گھرانے سے اس کا تعلق ہے، اس کا باپ ایک محلے میں پرچون کی دکان چلاتا ہے۔ تو اس بچی نے پڑھا ہے، اساتذہ کرام نے ان کو پڑھایا ہے، اچھے انداز سے پڑھایا ہے، اور وہ اس بچی نے لاہور بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، حالانکہ کتنے اچھے ادارے ہیں، پرائیویٹ کتنے اچھے ادارے ہیں، لوگ کتنی فیسیں بھر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن یہاں کے پڑھے ہوئے بچے پوزیشن نہیں لے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ جو گورنمنٹ آف پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ طلباء اور طالبات کو اسکالرشپ دے رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیپ ٹاپ اسکیم ہے، کیا ضلع شیخوپورہ کے بچے وہ لیپ ٹاپس جو حاصل کر رہے ہیں؟ اور کیا ضلع شیخوپورہ کے بچوں کو اسکالرشپ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے تاکہ یہ جو عام غریب گھرانوں کے بچے ہیں یہ پڑھ لکھ کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر سکیں؟ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ بہت اچھا اقدام ہے چیف منسٹر پنجاب کا۔ ارشاد صاحب، یہ جو لیپ ٹاپ ہیں، یہ جو اسکالرشپ ہیں، ان کی بنیاد پر بچوں کے اندر ایسی موٹیویشن آتی ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز ملے۔ اب وہ جب محنت کریں گے تو ظاہر بات نہ صرف وہ لیپ ٹاپ حاصل کریں گے، نہ صرف وہ اسکالرشپ حاصل کریں گے، بلکہ وہ اچھے رزلٹ دیں گے، ان کے جو نتائج ہیں وہ اچھے آئیں گے، وہ اچھے نمبر سے پاس ہوں گے، اور پھر آگے وہ کالجز میں یونیورسٹی کی سطح تک پہنچیں گے۔ مثلا میں آپ کو اپنے بچوں کی بات کرتا ہوں
کہ میرے دونوں بچوں نے، یہ غالباً میاں شہباز شریف کا دور تھا جب وہ لیپ ٹاپ انہوں نے لیپ شروع ٹاپ کیا. ملتے تھے، میرے دونوں بچوں کو میرٹ کی بنیاد پر لیپ ٹاپ ملے تھے، اور وہ بچے اتنے خوش تھے، اور پھر انہوں نے اتنی محنت کی کہ الحمدللہ وہ بچے ایم فل تک گئے ہیں، اور آج وہ معاشرے کے کامیاب شہری بن گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیف منسٹر پنجاب نے یہ جو اسٹیپ لیا ہے یہ بہت اچھا ہے، نہ صرف ضلع شیخوپورہ کے لیے بلکہ پورے پنجاب کے لیے. اچھا، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ان جو سکولز ہیں ضلع شیخوپورہ میں خصوصی طور پر اور فاروق آباد میں، کیا گورنمنٹ آف پنجاب جو ان سکولوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، کیا آپ اور تنظیمیں اساتذہ یا ضلع شیخوپورہ کے جو شعبہ تدریس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، کیا اس سے مطمئن ہیں؟ الحمدللہ جی، اس وقت جو گورنمنٹ اداروں کو سہولیات دی جا رہی ہیں وہ الحمدللہ بہت بہتر ہیں، اگرچہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، ضروریات رہتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچے کو پڑھنے کے لیے اس وقت بہترین سہولیات میسر ہے. جو بچہ پڑھنا چاہتا ہے، جو والدین بچوں پہ توجہ کرتے ہیں، ان کے لیے تعلیمی ادارے، گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے اس وقت بہترین رول ادا کر رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ دیکھیں گورنمنٹ نے ایک بہترین بلڈنگ دی ہوئی ہے. اب یہ ہمارے 3 سکول ہیں فاروق آباد میں، اب تینوں کو دیکھ لیں، 8-8 10 ایکڑ پر مشتمل وہ سکول ہے. ان کی بہترین بلڈنگز ہیں، کھیلنے کے لیے گراؤنڈ ہے، پینے کے لیے صاف پانی ہے، پڑھانے کے لیے بہترین استاد ہیں. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا. صحیح. اچھا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سکولز ہیں ہمارے ان بچوں کے لیے، ہاں جی، ان لوگوں کے اب بھی کچھ نہ کچھ مسائل ہیں، اساتذہ کرام کے مسائل ہوں یا اسکول میں کسی بلڈنگ کا کوئی پرابلمس ہوں؟ آپ چونکہ آپ ضلع شیخوپورہ کے صدر ہیں، آپ کی گہری نظر ہے ان باتوں پر، تو آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا ان سکولز میں اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کمی باقی ہے جس کو دور کیا جائے تو ان بچوں کی جو ہے پروگرس وہ مزید بہتر ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، ہمارے جو ریموٹ ایریا ہیں وہاں پہ بہت سی مسنگ فیسلٹیز ہیں. وہ ہم نے ہمارے جو ہیڈ ٹیچرز ہیں وہ لکھ کر اپنے سی اوز کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں کمی ہیں. مثلا کئی اسکولوں میں واش روم کا پرابلم ہے، کئی کمرہ جات جو ہیں وہ بہتر ہونے والے ہیں. تو اگرچہ یہ وزیر تعلیم پنجاب نے بہت سے کمرہ جات نئے بنانے کا اعلان بھی کیا، امید ہے کہ وہ فنڈز آ جائیں گے. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ جو تعمیر ہوگی یا ان کی مطلب کیا کہتے ہیں مرمت ہوگی، یہ اب اسکول کونسل کے تھرو ہوگی. پہلے کی نسبت یہ کم خرچ میں یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن یہ کمیاں موجود ہیں. اور دوسرا آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ مسائل کے حوالے سے. جی دیکھیں، مسائل اساتذہ اس وقت کئی مسائل سے گزر رہے ہیں، جن میں ان کی پینشن پہ کٹ لگا دیا گیا ہے. پینشن کٹ سے مراد کمی کر دی گئی ہے. پھر وہ جب ریٹائر ہوتے تھے ان کو ایک اماؤنٹ ملتی تھی، اس سے وہ اپنے بچوں کی شادی کر لیتے تھے، کوئی مکان بنا لیتا تھا یا کوئی حج کر لیتا تھا. لیکن اب وہ رقم اتنی کم کر دی گئی ہے کہ وہ یہ چیزیں اب نہیں کر سکتا. تو اس حوالے سے ہم نے حکومت پنجاب سے یہ پچھلے سال بھی مطالبہ کیا تھا. اب پھر ان سے مطالبہ ہے کہ ہماری جو گریجوٹی ہے اس کو اسی سطح پہ لایا جائے، پینشن جو ہے اس کو بھی اسی سطح پہ لایا جائے تاکہ ہمارے جو بڑھاپے کا سہارا ہے اس کو بحال کیا جا سکے. تو یہ مسائل ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک لیو انکیشمنٹ ہے، وہ گورنمنٹ نے ختم کر دیا ہے. اس حوالے سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں گورنمنٹ کو
بارہا ہم نے اپنا مطالبہ رکھا ہے لیکن ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ ٹھیک، اچھا اب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ حالیہ جو کچھ عرصہ گزر گیا ہے، سی او ایجوکیشن کے ساتھ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعہ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک سی او ایجوکیشن نعیم عباس رانا صاحب کی بات ہے، چونکہ ہم لوگ انہیں بہت قریب سے جانتے ہیں، چونکہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارا انٹریکشن ہے اور ہم پورا ضلع میں اساتذہ کے ساتھ کرام کے ساتھ ٹچ ہیں۔ وہ ایک اچھا ایماندار افیسر ہے، کوئی پیسہ کا لین دین وہ اس کے اندر نہیں ہے، دفتر یعنی کے اچھا انسان ہے، وہ اچھا انسان ہے۔ جہاں تک اس واقعہ کی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر وہ واقعہ ہو گیا۔ اگر وہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہوتی، معمولی سا کام تھا، وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، تو اگر مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہوتی تو یہ واقعہ نہ ہوتا، کیونکہ ٹیچر کی جو عارضی تقرری ہے نا جی، وہ عام سی بات ہے۔ تو اگر معاملہ خوش اسلوبی سے ہوتا تو بہت سے لوگوں کی عارضی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، تو ہو جانی تھی، وہ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا۔ بہرحال وہ ایک واقعہ تھا، وہ گزر گیا، تو الحمدللہ وہ معاملہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک، اچھا جی، ہم نے یہ پوچھنا آپ سے کہ فاروق آباد میں، چونکہ آپ فاروق آباد کے رہائشی ہیں، فاروق آباد میں بوائز ہائر سیکنڈری اسکول ہے، لیکن یہاں پر گرلز ڈگری کالج ہے، اس کی بلڈنگ بھی ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فاروق آباد میں جتنی آبادی ہے، اس آبادی کے لحاظ سے یہاں کے بچوں کے لیے ڈگری کالج یہاں پر ہونا چاہیے، اور کیا اس کے لیے کوئی کوشش کی گئی ہے؟ اگر کی گئی ہے تو وہ کیا ہے، ذرا ہمیں بتا دیں۔ بالکل جی، یہ بڑی اہم ضرورت ہے۔ یہ فاروق آباد بہت بڑا شہر ہے اور اس کے جو مضافات ہیں، وہاں کی آبادیاں جو ہیں، وہاں کے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، تو یہ سارا جو رش ہے وہ ڈلیور ہوتا ہے شیخو پورہ، اور پھر اس کو کیش کروا جاتے ہیں پرائیویٹ کالجز۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فاروق آباد کے لیے گریجویٹ کالج، بلکہ پوسٹ گریجویٹ کالج یہاں ہونا چاہیے، بالخصوص بوائز کے لیے یہ اہم ضرورت ہے۔ اور لیکن جہاں تک آپ کی بات ہے کہ اس کے لیے کوشش، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مؤثر کوشش ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ تو ہمارے جو فاروق آباد کے نمائندے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ یہاں پوسٹ گریجویٹ کالج کے لیے کوشش کریں، یہ بڑی اہم ضرورت ہے۔ میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ ہمارے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں، فاروق آباد کا جو قومی اسمبلی کے الیکٹڈ لوگ ہیں، جو صوبائی اسمبلی کے الیکٹڈ لوگ ہیں، جو موجودہ ہیں اور جو پہلے رہ چکے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان الیکٹڈ لوگوں نے، یا جو پہلے جو الیکٹڈ لوگ رہ چکے ہیں یہاں پر، ان لوگوں نے تعلیم کے لیے کوئی کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں اس ضلع شیخو پورہ میں؟ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ فاروق آباد کی بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ گرلز ڈگری کالج کا قیام، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی اچیومنٹ تھی۔ یہ ہمارے ایم این اے صاحب نے اس حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کیا، تو ہمارے شہر کی بچیاں، گرد و نواح کی بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ جہاں تک شیخو پورہ کی بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کوشش نہیں کی گئی، کیونکہ شیخو پورہ کو یونیورسٹی کی ضرورت ہے۔ جتنا بڑا یہ ضلع ہے، اس کو ایک یونیورسٹی کی ضرورت ہے، تو یونیورسٹی کا قیام جو ہے اس حوالے سے کوئی سنجیدہ کوشش کاوش نہیں کی گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چلیں، پیچھے نہیں کی گئی، کم از کم
اب کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ لاہور جا رہے ہیں، ملتان جا رہے ہیں، دور دراز جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ سہولت ہونی چاہیے۔ ٹھیک، بہت شکریہ ملک صاحب۔ ناظرین، گریٹ پیپل وائس کے حوالے سے آج ہم نے تنظیم اساتذہ ضلع شیوپورہ کے صدر ملک اصغر علی صاحب سے ان سے خیالات لیے ہیں، اور ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ضلع شیوپورہ میں جو تعلیمی اداروں کے مسائل ہیں اور جو تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات ہیں ان کے جو مسائل ہیں اور ان کا جو حل ہے وہ اس کو سامنے لایا جائے، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے، اور جو وزیر تعلیم ہیں رانا سکندر حیات صاحب، ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ہمارے اس علاقہ فاروق آباد کو، جس کا ضلع شیخوپورہ ہے اور یہ ضلع شیخوپورہ کا ایک بڑا جو ہے ٹاؤن ہے، اس کو پوسٹ گریجویٹ کالج فار بوائز دیا جائے، اس پر فوری طور پر عمل کیا جائے۔ ہم آپ کے اور اپنے مہمان ملک اصغر علی صاحب کے اور اپنی ٹیم کے بہت شکر گزار ہیں۔ السلام علیکم۔